السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کے لحاظ سے اس وقت ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور شاید آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسلام نے کوئی مہینہ اور کوئی دن متعین نہیں کیا۔ سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تمامی مہینے برابر ہے، تمامی دن برابر ہے، لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، تاریخ وفات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اس مناسبت سے امت مسلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یا آپ سے اپنی نسبت اور تعلق کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اس مہینے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بیانات ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں اور درس بھی ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کا جو بہتر نصاب اور سلیبس ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں رکھو۔ شروع میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو 3 آیات پڑھی گئی، یہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 156، 157، 158 ہے۔
پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 90 پارے کے 90 رکوع کی اخیر کی 2 آیتیں ہیں اور 10ویں رکوع کی شروع کی 1 آیت ہے۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کام قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، آپ کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے مختلف گوشے اور تقاضے اور نمونے وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سورہ اعراف کی جو 3 آیتیں ہیں، تو اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ جامع ترین آیات ہے۔ ان آیتوں کے متعلق یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پیش کر دیا۔ ان 3 آیتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تقریباً 15 کام ہیں جو آپ کے بھی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والوں کے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ 15 نکاتی نصاب ہے، 15 نکاتی پروگرام ہے، اور انہی 15 نکات کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا، اور انہی 15 نکات کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کام دیے۔ لیکن اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل چند تمہیدی اور ابتدائی باتیں ہمارے ذہن اور دماغ میں رہنا ضروری ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ عام طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، سیرت کو سمجھنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں ضروری ہے، تاریخ کی کتابیں ضروری ہے، اور اسی طرح سے احادیث بھی۔ یقیناً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جس دور میں آپ پیدا ہوئے اور جو آپ کی زندگی کا دور گزرا ہے، وہ دور کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مدد تو ہم لے سکتے ہیں سیرت کی کتابوں سے بھی، احادیث کی کتابوں سے بھی، اور سیرت کے واقعات سے بھی اور احادیث سے بھی، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو بنیادی کتاب ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند اہل ایمان، وہ اہل ایمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں زیادہ دیکھا نہیں تھا، زیادہ استفادہ نہیں کیا تھا، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تھا، اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا نا خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے، قرآن ہی آپ کی زندگی ہے۔ جو کچھ قرآن نے پیش کیا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ قرآن نے جن باتوں کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا، اور نہ صرف عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کی۔ یعنی قرآن کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اور زیادہ تصور نہیں ہے۔ احادیث ہے، سیرت کی کتابیں ہیں،
یہ معین و مددگار بنتی ہے۔ لیکن آج جو کچھ امت مسلمہ کی صورت حال ہو گئی وہ یہ کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے میں قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت واقعات کو دی جاتی ہے، جتنی اہمیت تاریخ کو دی جاتی ہے، تاریخ کی کتابوں کو۔ اور اسی وجہ سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام ابھی امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں میں پورے طور سے نہیں آیا۔ کچھ حد تک تو باتیں ہے موجود، اور خصوصیت کے ساتھ آج کن حالات میں ماہ ربیع الاول کی جو شبی بنا دی گئی، تو ماہ ربیع الاول کی رسومات میں ایک طرح سے تعلیمات رسول دب کر رہ گئی۔ ماہ ربیع الاول کی رسومات نے امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں میں ایسی جگہ بنا لی اور ایسے گھر کر لیا کہ عام لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل پیغام ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے مناسبت سے جھنڈے لگا لینا، بینر لگا لینا، 12 ربیع الاول کے جلوس کو نکالنا، اس میں اہتمام سے شریک ہونا، یہی دراصل سیرت رسول ہیں اور سیرت رسول کا تقاضا ہے، اور آپ سے محبت کا اور آپ کو ماننے کا مطلب بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے سے سیرت رسول کو سمجھیں گے اور قرآن سے سمجھنا ضروری ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے حالات میں یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے امت مسلمہ میں جو چیزیں پیدا کر دی گئی، پھیلا دی گئی، عام کر دی گئی، ان چیزوں کا سیرت رسول سے اور پیغام رسول سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑی منظم سازش کے تحت، کوشش کے تحت یہ چیزوں کو غلبہ دے دیا گیا تاکہ امت مسلمہ بھی سیرت رسول کے پیغام سے وہ ناواقف ہی رہے، اور عام جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، وہ بھی سیرت رسول کے حقیقی اور اصل پیغام کو نہ سمجھ سکے ان رسومات کے غلبے کی وجہ سے۔ تو خیر، امت مسلمہ کے عام افراد جو بھی کرتے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر کریں گے، لیکن امت مسلمہ کے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور دیا ہے اور ان کو کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، تو وہ تماشائی کی حیثیت سے نہ رہے، وہ اپنی کچھ ذمہ داری کو ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سورہ اعراف کی یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا جو پیغام ہے وہ اس وقت بھی ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے جبکہ ابھی اللہ کے رسول دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولی باتیں بیان کی اپنے عذاب سے متعلق اور اپنی رحمت سے متعلق، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش سے متعلق اور اس دنیا میں ان کے کاموں سے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 155 ہے، اور اس کے بعد کی پھر جو 3 آیتیں ہیں وہ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے پیغام سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، بے شک تو بہت بہتر معاف کرنے والا ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
اور دعا کا ایک اہم حصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے لکھ دے، ہمارے لیے مقرر کر دے، یہ سبھی مفہوم اس میں شامل ہے، ہمارے لیے لکھ دے، ہمارے لیے مقرر کر دے، فی حاضر دنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بہتری، اچھائی، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی بہتری اور بھلائی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رہنمائی کی، توجہ کی، ہدایت کا لفظ اسی سے جڑا ہوا ہے، ہم نے تیری طرف ہدایت اختیار کی، رہنمائی، تیری جو رہنمائی ہم نے اسے قبول کیا، اور اسی سے لفظ یہود بھی بنا ہے، لیکن ہے تو یہودی ہدایت سے جڑا ہوا لفظ، یہودی یعنی ہدایت والا، لیکن بالکل متضاد کردار، طرز عمل، جو نام تھا اس کے خلاف بالکل۔ یہودیوں نے اپنا جو نام لیا ہے وہ اسی لیے ہے، یہود ہم نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے راستے کو اختیار کیا، ان کی رہنمائی کو اختیار کیا، اور حضرت ابراہیم سے انا ہدنا الیک، ہم نے ہدایت اختیار کی تیری طرف، تیری راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کچھ اصولی باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور یہ دعا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی دعا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 2000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہے۔ 2000 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہے۔ پیدائش کی عیسوی سن کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 عیسوی ہے، اور ظاہر بات ہے آپ کے جو کاموں کا جو آغاز ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں، تب گویا کہ 610 عیسوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کاموں کا، نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا عذابی اصیبو بھی منشاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا، لیکن یہ اللہ کے عذاب کے سلسلے میں اللہ کی جو پالیسی ہیں وہ بھی اصول اور ضابطے کے تابع ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے اور نافرمانی کی حالت میں وہ دنیا سے جائیں گے، وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اتمام حجت کے بعد قوموں کو عذاب دیتا ہے۔ اگر انہوں نے دین کو مسترد کر دیا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اسی پالیسی کو اور اسی طریقے کو اللہ نے بیان کیا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا، وہ رحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگلی آیتوں سے، اگلی آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رحمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول متعین کر دی، اپنی پالیسی متعین کر دی۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں اپنی میری رحمت کو لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کو اختیار کریں گے۔ رحمت میں اور جنت میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے متقین کے لیے، اور اسی کا دوسرا نام ہے رحمت۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، اور سبھی مفسرین نے واضح کیا کہ اللہ کی جو اس دنیا میں جو رحمت ہے وہ رحمت تو عام لوگوں کو بھی حاصل ہے، شامل ہے، کافر بھی، مشرک بھی، اللہ کے نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہوا اللہ کی رحمت ہی ہے نا، تو کیا ایمان والوں کو ہوا مل رہی؟ کیا بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن بارش سے صرف اہل ایمان ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، غیر ایمان والے بھی اٹھاتے، کافروں کو بھی۔ یہ نعمت دنیا کی نعمت ہے اور دنیا کی دولت، لیکن یہ اقتدار، سربراہی، کسی کو طاقت اور قوت یہ مل جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔
یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں اللہ کے باغیوں کو اقتدار حاصل رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کو اقتدار حاصل رہا ہے۔ تو آیت کا صاف اور واضح جو مفہوم مطلب ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت تو اس دنیا میں ہر ایک کو شامل ہے، داخل ہے۔ میری اس رحمت سے دنیا میں ہر ایک فائدہ اٹھائے گا، مومن بھی مشرک بھی، فرما بردار بھی نافرمان بھی۔ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن ان قریب میں اس کو طے کر دوں گا، لکھ دوں گا، اور اس سے مراد ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ آخرت میں اللہ کی رحمت کافروں کو حاصل نہیں رہیں گی، نافرمانوں کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں رہیں گی۔ پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہیں مل سکے گا جنت کے پانی کا۔ دنیا میں تو ہزاروں گلاس وہ پیئیں گے، ہزاروں نعمتیں یہاں ملیں گی۔ یہ پھل فروٹ جو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ہیں کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ہزاروں کافر نافرمان بھی یہ دنیا کے پھل جو ایک طرح سے پرتو ہیں ایک ذائقے کے طور پر اس دنیا میں، جنت کا ذائقہ، تو ایمان والے بھی اور کافر اور سب کو حاصل ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میں نے آخرت کے حوالے سے اس کو طے کر دیا، لکھ دیا۔ آخرت میں میری رحمت کسی بھی نافرمان کو حاصل نہیں رہے گی۔ جنت حرام ہے نافرمانوں پر، جنت کی تمام نعمتیں حرام ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب دوزخ والے جنتیوں کو دیکھیں گے مزے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے گا منظر ان کے عذاب میں اضافے کے لیے، ان کی تکلیف میں اضافے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو احساس ہو کہ کاش کہ ہم بھی اطاعت و فرما برداری کرتے تو یہ جو جنتی ہمارے سامنے ہم کو نظر آ رہے، کھا رہے، پی رہے، مزے اڑا رہے ہیں، تو جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ذرا کچھ پانی ہم کو بھی اڈھیل دو، جنت کی نعمتوں کا کچھ پانی ہم کو بھی دے دو، جنت کی نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ تو ان کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہے، یہ چیزیں ممنوع ہیں دوزخیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ تو آخرت میں جن لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے، تو ان کی سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، جو اللہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری صفت اہل جنت کا، اہل رحمت کا، جن کو رحمت ملنے والی ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں، ایک طرح سے یہ ان کا نصاب بھی ہے، سلیبس بھی ہے۔ یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ توریت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، انجیل بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، قرآن بھی اللہ کی نشانی، اور یہ قرآن میں کئی نشانیاں، ہر آیت ایک نشانی ہے۔ آیت کو نشانی کہتے ہیں، اور 6666 آیات ہے قرآن مجید میں، اور یہ پوری کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ سورج بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے، یہ زمین بھی، اور زمین کی یہ تمام چیزیں۔ تو یؤمنون والذین بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت تھی اللہ کی طرف سے، اور ظاہر بات ہے وہ ہدایت توریت میں بھی ہوں گی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ سیرت رسول کا جامع ترین نصاب، جامع ترین آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد پیدا ہونے والے مکہ میں، عرب میں، مکہ شہر میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال پہلے بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اتباع کریں گے، یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو رسول نبی اور امی کا جو اتباع کریں گے، یہ رحمت سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ میری رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوں گی، یہ ان کی شرائط صفات ہے۔ تقوی کی پہلی صفت زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی آیت پر ایمان لانے کی صفت، اور ایک طرح سے چوتھی صفت میں یتبعون الرسول النبی الامی الذی،
جو رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے. رسول نبی اور امی بھی اللہ کے وسلم کی صفت میں سے ہیں. ہم امی کہتے ہیں اس کو جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. دنیا میں انسانوں میں سے کوئی اس کا استاد نہ ہو. عام طور سے جو عرب کے لوگ تھے تو وہ بھی امی کہلاتے تھے. مکہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے امی قرار دیا کہ بات ہے پھر امیین رسولا منہم. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے امیوں میں بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک رسول امی کو بھیجا. بے پڑھا اللہ کے رسول نے کسی سے پڑھا نہیں. عام لوگوں کے لیے بے پڑھے لکھے ہونا ایک عیب کی چیز ہو سکتی ہے, ایک نقص کی چیز ہو سکتی ہے, کمزوری کی چیز ہو سکتی ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز کی چیز تھی, ایک معجزے کی چیز تھی کہ کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, کوئی دنیا میں آپ کا استاد نہیں, لیکن پھر بھی آپ مولوی میں انسانیت, مولوی میں قرآن کہ دنیا کے علوم کے خزانے آپ نے پیش کر دیے قرآن مجید. اور اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اس لیے بھی لائی گئی اور آپ کو اس لیے بھی رکھا گیا نبوت سے پہلے کہ نبوت کے بعد کوئی آسانی کے ساتھ وہ نبوت کی تعلیمات اور قرآن مجید جو آپ نے پیش کیا کوئی آسانی کے ساتھ الزام نہ لگا سکے کہ آپ تو پڑھے لکھے, آپ نے اپنے طور سے گھڑ لیا اور یہ چیزیں پیش کی. یہ اور بات ہے کہ اندھی دشمنی کا کوئی علاج نہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مخالفین نے الزام لگایا کہ خود گھڑتے خود لکھتے پیش کرتے, آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کسی سے سنتے ہیں کوئی آپ کا راہب ہے, استاد ہے, یہودیوں میں عیسائیوں میں سے, وہ آپ کو سکھاتا ہے, کوئی شیطان ہے آپ کو بتاتا ہے. تو امی اللہ نے آپ کو امی رکھا. تو 2000 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے تعارف سے متعلق بھی اور آپ کی تعریف سے متعلق بھی یہ بات کہی دی گئی کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوگی, میری رحمت جو میں نے لکھ دیا, جو رسول نبی امی کا اتباع کریں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کو لکھا ہوا پائیں گے توریت میں اور انجیل میں. ایسا نہیں کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبیت کے ساتھ نبی طور پر آ گئے. توریت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, انجیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, اور نہ صرف وہ تذکرہ ہے بلکہ اتباع کا حکم بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ جب وہ آخری نبی آ جائے جس کا تذکرہ توریت میں اور انجیل میں ہے تو اس کی اتباع اور پیروی کرنا. اور ظاہر بات ہے جب توریت میں تذکرہ ہیں تو زبور تو اس کے بعد کی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی سے بعد کا زمانہ ہے, تو زبور میں بھی تذکرہ ہوں گا, اس لیے کہ زبور بھی ایک طرح سے وہ توریت ہی سے جوڑنے والی کتاب تھی, اور الگ سے تعلیمات کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار بھی دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے حالات کے لحاظ سے جو بات کہی جاتی ہے, جو بات سمجھائی جاتی ہے, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو نظام حکمرانی کی اصلاح سے موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ نہیں گزرنا پڑا, لیکن داؤد علیہ السلام کو گزرنا پڑا. تو ظاہر بات ہے وہ اصلاح سیاست اور اصلاح حکومت کی وہ تمام باتیں, وہ قوانین کی باتیں زبور میں ہوں گی, انجیل کی وہ توریت کی باتیں تو اس میں تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید باتیں, اور پھر مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان پر ایمان لانے سے متعلق تذکرہ. تو توریت میں اور انجیل میں وہ مکتوب عندہم لکھا ہوا پائیں گے. اسمو احمد, یہاں تک نام کا بھی تذکرہ تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا. یأمرہم بالمعروف, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہی کام امت مسلمہ کے بھی ہے. یہ مشترکہ ایک طرح سے نصاب ہے, یہ 15 نکاتی نصاب جو ہیں یہ مشترکہ نصاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی بنیادوں پر کام کیا, اور آپ کی امت کو بھی انہی بنیادوں پر کام کرنے کی تعلیم اور تلقین ہے جو قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ہے. یأمرہم بالمعروف, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ان کو بھلائی معروف کا حکم دیں گا. وینہاہم عن المنکر, اور منکر سے ان کو روکیں گا. ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے حلال قرار دیں گا پاکیزہ چیزیں.
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیں گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ کو ہٹائیں گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان توقوں کو، ان بندشوں کو، پابندیوں کو جو انہوں نے اپنے گردنوں میں ڈال رکھی اپنے خود ساختہ، تو ان کو ان توقوں سے اور پابندیوں سے، بیڑیوں سے ان کو ہٹائیں گا، ان کو نجات دیں گا۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور ان کی عزت کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق کی طرح شرائط کہ اتباع، وہ ایمان کی بنیاد پر اتباع، اور دوسرے عزت اور ادب و احترام بھی، تقدس، اور صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے۔ جب یہ آ جائے تو ایمان بھی لانا ضروری ہے، ان کی عزت کرنا ضروری ہے، اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کے اتباع جو ان کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، وہ نور مبین اور واضح نور، روشنی۔ قرآن مجید کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل کو ایک شخص دیکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اس کے ذریعے سے اندھیری سے وہ نکل سکتا ہے۔ دنیا میں جو کفر اور شرک کا جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تو کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکالنے والی جو روشنی ہے وہ نور ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید۔ انزل اولئک هم المفلحون، اور پھر آخر میں انہی مومنین کے لیے کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن 15 صفات کے بعد ہے ہم المفلحون کا تذکرہ۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے وہی کام امت مسلمہ کے ہیں، بھلائی کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تو ہماری شناخت ہی متعین کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہی لوگوں کو بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور ایک اہم کام وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ یہود و نصارہ کے جو جرائم قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر یہود کے جو جرائم، ان کے گناہ، تو ان میں سے ایک گناہ ان کا یہ بھی تھا کہ جو حلال چیزیں تھی حرام انہوں نے کر لیا تھا، اور جو حرام چیز تھی ان کو حرام کر لیا، اس کو حلال کر لیا تھا۔ اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی یہ مرد پائے جاتا ہے کہ یحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، جو حلال ہے پیدا قدرتی لحاظ سے اور اللہ کے حکموں کے لحاظ سے کوئی نبی اسے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اور یہ معاملہ بہت سنگین بھی ہے، نازک بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع سے یہ کہہ دیا تھا، ایک واقعے کے پیش نظر بیویوں کی رضا خوشنودی، ان کی دل جوئی کے لیے، کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک بیوی نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک شہد کی ایک مغافر ایک پھول ہوتا تھا جس میں بسان بو ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو چیز پسند نہیں تھی، تو کہ آپ کے منہ سے وہ بو آ رہی تھی، شاید آپ نے محسوس کیا کہ شہد کی مکھی نے وہاں سے رس لیا ہوگا اور اس کی وجہ سے شاید وہ بو آئی، تو انہوں نے میں اب آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں آپ کے لیے بھی ایک طرح تنبیہ کی بات تھی، اور قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ حالانکہ آپ نے یہ نہیں میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور امت کے لیے اس کو حرام قرار دیتا ہوں، صرف ایک بات آپ نے کہہ دی تھی، لیکن مسئلہ بہت اہم تھا، نازک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہدایت نازل کر دی۔ تو ایسے ہی یہود و نصارہ نے بہت ساری جو چیزیں حرام تھی ان کو حلال کر لیا تھا، حلال چیزوں حرام کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک اہم کام، امت مسلمہ کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے کہ آج بھی قوموں نے، لوگوں نے، مسلمانوں نے جو حلال چیزوں کو حرام سمجھ لیا تو انہیں حلال قرار دے۔ یحل الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں
تو وہ حرام ہے تو حرام ہی سمجھے. وہ یذو عنہم اتنے ہی کام نہیں تھے, وہ یذو عنہم اسرہم, اور جو انہوں نے بیجا بوجھ اپنے اوپر عائد کر لیے تھے, جو عبادت جو عمل ان پر فرض نہیں تھا اللہ کی طرف سے, انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا. آج بھی بے شمار ہے امت مسلم ماہ ربیع الاول کے موقع سے یہ جھنڈے لگانا اور جلوس میں شریک ہونا اور نکالنا, بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر اس کو لاد لیا, فرض کر لیا. یہاں تک کہ جو اس میں حصہ نہیں لیتے وہ گستاخ رسول, وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ اپنے طور سے یہ بوجھ لاد لینا ہے نا. مختلف جو تہوار ہیں ولیوں کو ماننے کے حوالے سے, عرسوں کی ایجاد اور نظروں کی ایجاد اور غلافوں کی ایجاد اور پھر طواف کی ایجاد, اپنے طور سے لوگوں نے اس کو مان لیا. بے شمار امت مسلمہ کے افراد نے کہ یہ مہینہ ہے تو اس میں یہ فلاں بزرگوں کا جو ہے تو عرس ضروری ہے, فلاں تہوار ضروری ہے. تو ایسے ہی یہود و نصارہ نے کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ تھا, وہ یذو عنہم اسرہم, جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں ان بوجھوں سے ان کو نجات, بوجھ ان کے اوپر سے ہٹانا. آج بھی یہ ذمہ داری ہے اماموں کی, معلمین کی, مربین کی, کہ امت مسلمہ کے وہ افراد جنہوں نے عقائد کے حوالے سے, اعمال کے حوالے سے, شادی بیاہ کے حوالے سے بھی جو ہنڈا ہیں, لین دین ہیں اور نہ جانے صحرا ہیں, اس میں کمی آ گئی. لیکن بہت سارے خاندان, بہت سارے لوگ آج بھی ضروری سمجھتے ہیں, صحرے کو ضروری سمجھتے ہیں, ہنڈے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. اور گھر کے سامنے وہ ہرے پتوں کا جو منڈپ پہلے ضرورتاً لگایا جاتا سائے کے لیے, تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں. تو لوگوں کو اس سے نجات دے. والاغلال التی کانت علیہم, اور جو توق جو بندش انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈال لی تھی وہ اس کو نکالے. آج کے دور کے معلمین کی تم ضرورت ہے یہ. لیکن اس حوالے سے اگر غور کرے تو امت مسلمہ کا جائزہ ہم لیا جائے عملی سطح سے, تو 50% جو غیر ذمہ داریاں ہیں, جو غیر ضروری اعمال ہیں, جو دین اور ایمان کے حوالے سے مسلمان نے اپنے اوپر عائد کر لیے, جن کا قرآن شریعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس کے نتیجے پھر 50% شریعت سے پھر تعلق توڑنا پڑا. نظام زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, تو اطاعت اور بندگی. آپ نے غیر ضروری باتوں کو اپنے اوپر لاد لیا, تو جو ضروری باتیں قرآن کی وہ خود بخود نکل جائیں گی زندگی سے. اور وہ باتیں جو قرآن مجید کی ضروری ہے آپ نے عمل نہیں کیا, تو پھر شیطان کی بندش میں, شیطان پرستوں کی بندش میں, ان کی ذہنی غلامی میں, ان کی عملی غلامی میں ضرور وہ باتیں آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی. تو ولا اغلال التی کانت علیہم, جو توق انہوں نے اپنی گردوں میں ڈال لیا تھا اس کو وہ نکالے. فالذین آمنوا بہ, یہ مسلم معاشرے میں جو کچھ ناموں کے ساتھ جو لفظ آزاد کا جو نام ہے, شاید تاریخ کے پڑھنے والے وجہ اس کی جانتے ہوں گے. یہ علامتی چیز نہیں تھی. ہوتا یہ تھا کہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے بر صغیر میں خاص طور سے دین اور ایمان کے حوالے سے وہ مسلم معاشرے میں بیجا بندشیں, بیجا پابندیاں عائد انہوں نے کر لی تھی. اور آج بھی ہے بہت ساری. اتنا ہونے کے بعد بھی تو جیسے ذرا ذہین ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ پابندیاں غلط ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, تو اپنے ناموں کے ساتھ آزاد کا لفظ وہ لگاتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد, غلام نبی آزاد, یہ سب. یہ تو ہو سکتا ہے بعد میں خاندان کے طور پر یہ لگانے لگے ہوں گے, لیکن اس میں کمی آئی, ان سے ایک جرم ہوا, ایک غلطی ان سے جو ہوئی کہ وہ سب مسلم معاشرے میں وہ بیجا بندی سے نہیں تھی نا, کچھ اسلام کی باتیں بھی تھی, تو کچھ قرآن کی باتیں بھی تھی. تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر, آزاد کہہ کر ان باتوں سے بھی اپنا تعلق رشتہ چھوڑ لیا. اس لیے آزادوں کی آپ حقیقت جائزہ دیں گے آج بھی تو ان کی زندگیوں میں آزاد خیالی آج بھی پائی جاتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک بڑے عالم بھی ہم کہہ سکتے ہیں, حالانکہ مدرسے سے فارغ نہیں باضابطہ, لیکن بہت ساری کتابوں کا انہوں نے علم حاصل کیا. لیکن وہ بھی معاشرے میں جو بیجا بندشیں تھیں انہوں نے آزادی کے نام پر جو پھر اور اسلام کی جو بندشیں تھیں, اسلامی سیاست اور خلافت, اس بندش سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. یہ صحیح نہیں ہے. وہ بندش مسلم معاشرے میں آدھی بندش غیر اسلامی تھی اور آدھی اسلامی تھی, تو وہ پرکھ کرنے کی چیز تھی کہ کون سی چیزیں غیر اسلامی ہیں تو اس سے آزادی حاصل کرنے کی ضرورت تھی, اور جو چیزیں اسلام کی تھی, قرآن و حدیث کی تھی, تو وہ تو ان کی
وہ کوئی غلامی نہیں ہے، وہ تو اطاعت اور بندگی وہ چیزیں آتی ہے. تو آزادی کے نام پر اسلام سے ہی آزادی، قرآن حدیث سے ہی آزادی. تو فالذین آمنوا بہ، بس جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے ان کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا اور اس نور کا اتباع اور پیروی جو ان پر نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہے. پھر اس کے بعد کی آیت ہے بس اس سرسری طور سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف، تمام کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہود کی طرف بھی، نصارہ کی طرف بھی. اب تمہارے لیے صرف حضرت محمد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لینا کافی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان لینا کافی نہیں. تمہارے لیے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لینا. اور اگر تم نے نہیں مانا تو پھر وہی عذاب کی تنبیہ اور وعید جو قرآن مجید میں سنائی گئی جگہ جگہ بار بار، تو وہ تنبیہ اور وعید سے نہ عیسائی بچ سکتے ہیں اور نہ یہود بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان ہدایت اور تعلیمات کو اختیار نہیں کیا تو ہم بھی نہیں بچ سکتے. نام جوڑنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود ہم نہیں بچ سکتے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صرف ناموں کی بنیاد پر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے. تو نام کا مطلب نہیں ہے، نام سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کاموں کو پیش کیا، اور یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہمارے سامنے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اور بھی یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے بہت سارے خطابات ہوں گے، دروس ہوں گے، لیکن یہ بنیادی جو نصاب ہے، جو قرآنی نصاب ہے سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کا، اس نصاب سے ہم اپنے آپ کو جوڑے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.